عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین فاتح خیبر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب میں سے کچھ بیان کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کا نام علی اور آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ آپ کا نام آپ کی والدہ نے حیدر رکھا تھا، جیسا کہ خیبر کے موقع پر آپ شعر پڑھتے تھے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدرہ رکھا تھا، جیسے ایسے شیر کی طرح کہ جس کو دیکھنے والا اس کے خوفناکی کی تاب نہ لا سکے۔ اور آپ کا نام جو ہے وہ، لیکن جب آپ کے والد آئے تو انہوں نے آپ کا نام علی رکھا تھا، تو آپ کا نام علی ہی معروف ہوا، حیدر بھی آپ کا نام ہی تھا۔ اور آپ کی کنیت کافی کنیتوں سے مشہور تھے۔ ایک تو ابو الحسن، اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور دوسری کنیت آپ کی ابو تراب تھی۔ ابو تراب، اس کی بھی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت علی گھر میں نہیں ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی کچھ محسوس ہوا کہ کچھ پریشان ہے۔ پوچھا کہ آپ کے چچا کے بیٹے کدھر ہیں، یعنی آپ کے خامد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج میرا ان سے کچھ جھگڑا ہو گیا، تو وہ بس آج قیلولہ انہوں نے گھر میں نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ہم انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے، آپ نے یہ نہیں پوچھا کیوں جھگڑا ہوا، کون حق پہ تھا کون باطل تھا، یہ وہ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ آپ ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد میں لیٹے ہوئے، چونکہ مٹی تھی اور لیٹے تو آپ کے جسم سے کچھ چادر اتر گئی، اور آپ کا جسم کا کچھ حصہ جو ہے اس کو مسجد کی مٹی لگ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے، جھاڑتے جھاڑتے فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ تو یہ عرب کا ایک محبت کا انداز ہوتا تھا کہ کسی شخص کی جو حالت ہوتی اس کے مطابق اس کی کنیت اس کی بنا دیتے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیتوں میں سے سب سے زیادہ، ابو السبتین بھی آپ کی کنیت تھی، ابو الحسن بھی تھی، ابو الحسین بھی تھی، لیکن سب سے زیادہ آپ کو کنیت ابو تراب ہی پسند تھی، کیونکہ یہ کنیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی رکھی تھی۔ آپ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال قبل، اس میں کئی اقوال ہیں لیکن سب سے راجح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور آپ کے جو والد ہیں جو ابو طالب، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، انہوں نے آپ کی بڑی ہی حمایت کی، بہت ہی آپ کا خیال رکھا، آپ کی خاطر سب سے لڑے، لیکن اللہ کو منظور تھا اسلام قبول وہ نہ کر سکے۔ لیکن جو آپ کی والدہ تھی فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان سے کئی روایات احادیث میں موجود ہیں، بڑی ہی جلیل قدر صحابیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی آپ کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کی جو شادیاں ہوئیں ان میں سے پہلی شادی حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور آپ کی، اور یہ آگے انشاءاللہ ہم اس کی مزید بھی ذکر کریں گے۔ تو جب تک جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک دفعہ آپ نے شادی کا سوچا تھا، اور یہ بات حضرت فاطمہ تک پہنچی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس کے بعد زندگی بھر جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 اولادیں تھیں،
دو بیٹے تھے حسن و حسین جو کہ جنت کے پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں جو جوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح ام کلثوم اور زینب، یہ دو بیٹیاں تھیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے 7 شادیاں کی انہوں نے، اور ان کے ٹوٹل جو اولاد تھی وہ تقریباً 14 بیٹے تھے اور 19 بیٹیاں تھیں۔ یہ مختلف اوقات میں آپ نے جو شادیاں کی تھی۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر صحابی، آپ کے فضائل ذکر کرنے کے لیے ایک خطبہ 2 خطبے بلکہ کئی خطبے اس کے لیے ناکافی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا کہ ہم ایک صحابی کا ایک جو ہے خطبے میں انشاءاللہ جتنے فضائل ہم ذکر کر سکتے ہیں ہم وہ ذکر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح آپ سے کیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے جو فضائل ہیں وہ ناقابل بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہہ دینا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے بڑی اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کے نکاح میں رہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، یہ آپ کی بہت بڑی یہ ایک فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگ کے اہل بیت میں داخل کروایا تھا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ اہل بیت کے فضائل جب ہم ذکر کریں گے نا وہاں ہم اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، کیونکہ عام طور پر جو اہل بیت ہوتے ہیں، جو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورہ احزاب کی یہ آیت، اس سے اگلی اور پچھلی ساری آیات پڑھیں تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یا نساء النبی، یا نساء النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے خطاب ہے، اور انہی کو اللہ نے فرمایا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے اے اہل بیت، اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ رب العزت تم سے گندگی کو، پلیدی کو، نجاست کو دور کر دے۔ تو یہ بات ہمارے عام معاملات میں یہی ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں اس میں اپنے بیٹے ہوتے ہیں اور اس میں اپنی جو بیٹے یا ان کی جو اولاد ہوتی ہے، عام طور پر گھر والوں میں لوگ بیٹیوں کو شمار نہیں کرتے، اور خاص طور پر داماد جو ہوتے ہیں ان کو شمار تو بالکل بھی نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ان کی وجہ سے آپ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن اور حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے تھے، آپ نے ان کو بلایا، ان پر چادر ڈالی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یعنی کہ جو اہل بیت قرآن مجید میں مخاطب ہیں وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، تو لیکن یہ بھی میرے گھر والے ہیں، فطہرہم تطہیرا، اللہ ان کو بھی پاک کر دے، ان کو بھی پاک کر دے۔ تو اس دعا کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ہے وہ آپ کی اولاد قیامت تک جتنی ہے وہ ساری وہ اہل بیت کے اندر داخل ہو گئی۔ انسان کی نسل جو ہے وہ عام طور پر بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹی کے ذریعے سے آگے چلی ہے، اور آج تک آپ کی جو بھی صحیح اولاد، جو بھی اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے وہ ساری کے ساری جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی ہے، حضرت علی کی جو حضرت فاطمہ سے اولاد ہے وہی اہل بیت شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے فضائل آپ نے ذکر فرمائے، ان میں سے ان فضائل میں سے ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کو ایمان کی نشانی قرار دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کو نفاق کی نشانی قرار دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ والذی فلق الحب وبرأ النسم انه لعهد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم لعهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا
युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफ़िक़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ मुझसे ये वादा किया था कि अली तुझसे मोहब्बत जो है वो मोमिन ही करेगा, और तुझसे जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा, तुमसे जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। इसकी जो है यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है, वो इंशाअल्लाह हम आखिर में करेंगे। तो इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी जो मोहब्बत है, आपने फरमाया कि जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से। आपने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुन लहु मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो दोस्ती है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोस्ती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दोस्ती है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दोस्ती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सारी ज़िंदगी अपने करीब रखा और बहुत सारे मौक़े पर उन्होंने अपने काम उनके सुपुर्द किए। जैसा कि हिजरत का मौका था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की जब कुफ़ार ने साजिश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर जगह दी, और अपना चादर जो आपने फरमाया मेरी हज़रमी जो चादर है वो लेट के सो जो, इंशाअल्लाह तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं ये कह सकते, और मेरे पास जो लोगों की अमानतें हैं सुबह तुम वो वापस करके लोगों को फिर जो है वो मदीना की तरफ हिजरत करना। तो ये बहुत बड़े हौसले का काम था कि जब पता चल गया कि इस बिस्तर पर जो लेटेगा लोग उसकी जान ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बिला चूँ चरा और बिला तरद्दुद और बग़ैर किसी इनकार और बिला सोचे समझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहाँ लेट जाना और इत्मीनान और सुकून की नींद सो जाना, ये आपके ईमान की रिफ़त की बहुत बड़ी अलामत है। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान करीम की ये आयत जो है वो उसकी एक तफसीर किया करते थे कि तो उसमें फरमाया करते थे कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स हैं कि जिन्होंने उस रात अपने आप को अल्लाह के लिए बेच दिया था, उस रात उन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए बेच दिया था। इसी तरह ग़ज़वा तबूक में, जैसा कि हम आजकल तफसीर में ग़ज़वा तबूक जो है वो उसका किस्सा पढ़ रहे हैं, सारे उसमें निकले, लेकिन ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो मदीना के मामलात को भी देखता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि तुम यहाँ मदीना में ठहर के यहाँ के मामलात देखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो बहुत जो है वो दिल बर्दाश्ता हुए कि वो आपके साथ सफ़र में निकलना चाहते थे, और जिस तरह वाज़े अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में निकलने का हुक्म दिया, कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया था। और जिस तरह निकलना मुश्किल था, जिस तरह ईमान का इम्तिहान था, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि मैं ज़रूर आपके साथ निकलूँ। तो जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। आपने फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून बिमूसा, कि तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम तुम मेरी जगह पे ऐसे ही हो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे, और बाद में हारून अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी उम्मत के मामला देखते रहे थे, तो तुम ऐसा पसंद नहीं करते। चनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना में रखा, और आप जब तक वापस नहीं आए मदीना के मामला जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते रहे, और आपके फ़ज़ाइल में से एक बहुत बड़ी फजीलत है। इसी तरह आपने बहुत सारे मामलात में उनको नायब बनाया, जैसे कि आपने हज के मौका पर 100 ऊँट ज़िबा किए, 100 ऊँट ज़िबा करने थे, उनमें से 63 ऊँट आपने अपने हाथ से ज़िबा किए, और बाकी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप ज़िबा करें, और फिर ज़िबा करने के बाद उनके सारे मामलात आपने जो थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द किए कि इसकी खालों का हिसाब रखना, खालें ग़ुरबा में तकसीम कर देना, गोश्त जो है वो उस तरह तकसीम करना। तो ये बहुत सारे मामलात में नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें आपने अपने साथ रखा। और आपके इसी तरह आपके फ़ज़ाइल में से एक बहुत बड़ी फजीलत जो है वो ग़ज़वा खैबर के मौका पर आपकी जो है वो सामने आई कि ग़ज़वा खैबर जो है, खैबर एक शहर जो है वो यहूदियों का बहुत बड़ा गढ़ था, यहूदियों का बहुत बड़ा गढ़ था। वहाँ पे यहूदी जो है एक जिसे आम शहरों में रहते ना, ऐसे शहर नहीं थे, बल्कि वो किलों में बनते, हर कबीले ने अपना एक किला बनाया हुआ था,
اور وہ قلعے ہم نے دیکھے بھی ہوئے، ان میں سے کچھ کے آثار جو ہیں وہ باقی بھی ہیں۔ اور ایک قلعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قلعے فتح کیے، اور ایک قلعہ جو تھا وہ نہایت دشوار گزار تھا، وہاں پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ اور اس قلعہ جو ہے اس کا جو سردار تھا اس قلعے کا، اس کا نام مرہب تھا۔ مسلمانوں نے کوشش کی، کچھ دن کرتے رہے، لیکن جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا کل میں اپنا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ایسی تھی کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ اس بات کی خواہش کرنے لگے کہ کاش کل ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں بلا لے، اور یہ بہت بڑی گارنٹی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو ہے وہ سارے اگلے دن جو ہے وہ سارے جو ہے وہ نظریں اٹھا کے دیکھ رہے تھے، تو اچانک آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور شدید ان میں تکلیف تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ نے ان کی آنکھیں دیکھیں، تو اپنا تھوک جو ہے آپ نے نکالا، مبارک تھوک ان کی آنکھوں پہ لگا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کبھی تکلیف تھی ہی نہیں، اور آپ نے پھر ان کو جھنڈا دیا، اور آپ نے کہا کہ جا کے علی سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے، تیری اسلام کی دعوت کی وجہ سے کوئی مسلمان ہو جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے اس قلعے کو، یہ جو مرہب کا قلعہ تھا، یعنی کئی قلعے تھے، یہ مرہب کا جو قلعہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مرہب کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا، اور اس قلعے کو بھی فتح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ہے وہ ہاتھوں سے دلوائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں خلفائے راشدین جو ہے وہ ان کے وزیر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھی رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کی مجلس مشاورت میں رہے ہیں، اور بلکہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بہت زیادہ وقت گزارا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے ہیں اس وقت جو ہے وہ، یہ صحیح بخاری کے اندر غالباً روایت ہے کہ جو ہے وہ راوی کہتے ہیں، جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد مجھے کسی کی تمنا نہیں ہے کہ اس کا نامہ اعمال مجھے مل جائے۔ تو کہتے ہیں جی میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ ان کو مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ آپ کے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کا نامہ اعمال مجھے مل جائے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر، ابو بکر اور عمر ان رضی اللہ عنہ ان کی اتنی تکریم کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہے اور پوری محبت اور پیار کے ساتھ رہے، اور بلکہ صحیح بخاری میں جو ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو حد لگانی تھی، حضرت علی کو کہا بھی حد لگاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حد لگائی، اور پورے معاملات جو ہے وہ ساتھ، جبکہ ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھے، بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی بھیجا، اور حضرت علی کے ایک کچھ بیٹا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ایک بیٹے کا نام، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حضرت عثمان کے نام پہ عثمان بھی رکھا تھا۔ اتنی جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت تھی۔ بس بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی محبت اگر ثابت ہو گئی تو ہماری جو ہے بات بننے والی نہیں ہے، اس لیے وہ مصنوعی طور پر ان کے اندر بغض اور حسد اور عناد، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے، لیکن یہ ان کی آپس میں محبت کو جو ہے وہ بغض اور عداوت دکھاتے ہیں۔ جبکہ بے شمار روایات ایسی موجود ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ان تینوں کی جو ہے وہ بیعت کی، بلکہ ان کا پورا ان کا ساتھ دیا۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے وہ وزیر جو ہے وہ وزیر رہے تھے۔
عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ آپ کی شجاعت اور دلیری اور بہادری تھی، اور یہ جو ہے وہ آپ کا ایک بہت بڑا خاصہ تھا، اور یہ کئی مواقع پہ سامنے آیا۔ مثال کے طور پر بدر کا معرکہ تھا، اور اس معرکے میں فتوحات کی جو ابتدا ہوئی ان میں سے ایک یہ کہ یہ جنگ مبارزت سے شروع ہوئی تھی۔ مبارزت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نکل کے کہتا ہے کون میرا مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ قریش میں سے 3 بڑے بہادر اور 3 بڑے جنگجو اور پہلوان جو ہے وہ نکل کے آئے۔ ان میں سے ایک ولید بن عتبہ تھا، ولید بن عتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا چلو بھی اس کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منٹوں میں اس کی گردن اتار کے ادھر پھینکا اسے۔ تو یہ جنگ بدر کی فتح کی ابتدا جو ہوئی تھی ان میں اس فتوحات کی ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا یہ کارنامہ تھا کہ ان کے اتنے بڑے سردار کو جو اپنے آپ کو بڑی اپنے آپ کو بہادری کے طور پر اس نے پیش کیا تھا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرتا ہے، علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح جنگ خندق میں عمرو بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا، وہ جو ہے وہ خندق عبور کر اس نے کی، تو مسلمان جو ہے وہ اس نے مبارزت اسی طرح کی، تو جو ہے وہ سارے پریشان بھی۔ اتنا بڑا پہلوان، وہ پیشہ ور پہلوان تھا اور بہت طاقتور انسان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہی اس کی گردن اتاری تھی، عمرو بن عبد ود۔ اور خیبر کا واقعہ آپ ابھی سن چکے ہیں کہ خیبر کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے مرہب کو بھی شکست دی اور اس کے قلعے کو بھی فتح کیا۔ عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت اور آپ کے کارناموں میں سے ایک بہت بڑی ایک چیز جو ہے یا آپ کی بہت بڑی ایک خوبی وہ عام طور پر جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے فقیہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فیصلہ بہت عطا فرمائی تھی۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یمن کے لیے قاضی بنا کے بھیجا، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کبھی فیصلے کیے نہیں ہیں تو یہ مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ تو آپ نے ایک جو ہے وہ نکتہ انہیں دیا، آپ نے فرمایا کہ کبھی 2 فریقوں کے درمیان اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس نکتے کے بیان کرنے کے بعد مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں دقت پیش نہیں ہے، کبھی بھی فیصلہ کرنے میں دقت پیش نہیں آئی، بلکہ ایک فیصلہ بڑا ہی دلچسپ جس کو سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی ہنسے۔ وہ یوں تھا کہ جب آپ یمن میں گئے نا تو وہاں پہ کچھ لوگ تھے، ان کی نا ایک لونڈی تھی مشترکہ، یہ اسلام سے پہلے نا ان تینوں نے اس لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کی، چونکہ ان کی لونڈی تھی، ایک دوسرے کو پتہ نہیں تھا، تو اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ تینوں جو شخص تھے یہ تینوں دعویٰ کرنے لگے کہ یہ بیٹا میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپس میں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ باقاعدہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اس بیٹے کو ہم نے لینا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جی میں آپ کا ذرا فیصلہ کر دوں، کہتے ہیں جی بالکل جی کریں۔ آپ نے ایک سے پوچھا کہ تم ان دونوں کے حق میں دستبردار ہوتے ہو، وہ کہتا نہیں، دوسرے سے پوچھا وہ کہتا نہیں، تیسرے سے پوچھا کہتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہارا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے قرہ ڈالا اور قرہ ڈال کے جو ہے وہ ظاہر بات ایک کا نام نکلنا تھا، ایک کا نام نکلا، جس کا نام نکلا نا اس کو کہا یہ بیٹا تیرا ہے، اور جو باقی 2 ہیں ان کو 1/3 دیت اس کو دو، 1/3 دیت اس کو دو۔ بڑا ہی یہ عجیب و غریب فیصلہ تھا کہ ایک بیٹا اس کو دے دیا اور دونوں کو محروم نہیں رکھا، کیونکہ وہ بھی دعوے دار تھے، اور ایک اس لیے کہا کہ جو جس نے بیٹا رکھا ہے 1/3 دیت تم اس کو دو، 1 اس کو دو۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ فیصلہ پہنچا تو آپ بہت ہی ہنسے اس فیصلے پہ کہ اتنا دلچسپ فیصلہ کیا اور آپ نے فیصلے کو برقرار بھی رکھا۔ تو یہ ان کی فقاہت کی بہت بڑی دلیل تھی اور قوت فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ آپ کے چند فضائل ہیں، سارے فضائل بیان کرنا اور بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کی قلت کے باعث ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز
آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ چوتھے خلیفہ راشد بنے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ سے زیادہ فضیلت والا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، چنانچہ آپ کی بیعت ہوئی۔ لیکن ایک معاملے پہ آ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوا، وہ معاملہ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون ہے اور آپ کا جو قصاص لینا، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ اور اہل شام جو تھے، ان کا یہ موقف تھا کہ آپ کے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے دربار میں بیٹھ گئے ہیں، آپ ان سے پہلے قصاص لیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ موقف تھا کہ ہم ابھی جو ہے حالات درست نہیں ہیں، ابھی ان لوگوں نے ایک خلیفہ راشد جو ہے وہ جو تقریباً 10-12 سال سے خلیفہ تھے، ان کو ابھی انہوں نے شہید کیا ہے اور یہ مدینہ میں بڑی کثرت سے ہیں، اگر ابھی ہم ان کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے تو یہ تو باقیوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس معاملے میں جو ہے وہ کافی اختلاف ہوا، لیکن جو ہے وہ اس اختلاف میں بھی اور اس صورت میں جنگیں بھی ہوئیں اور ان جنگوں کے بعد بالآخر جو ہے وہ صلح بھی ہوئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے ان کو یہ صلح جو ہے وہ پسند نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ حق پر تھے، آپ نے چونکہ ان کے ساتھ صلح کی ہے اور صلح کرنے میں آپ نے دو لوگوں کو جو ہے وہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما، ان کو اپنا ثالث تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا نعوذ باللہ آپ کافر ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ آپ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی کافر کہا اور بعد میں انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہا، اور انہی لوگ جو تھے ان کا جو ہے وہ یہ معاملہ اس حد تک خراب ہو گیا کہ جو ہے وہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صحابہ ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جب یہ معاملات حد کو کراس کر گئے اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر تک قرار دے دیا اور آپ کے پورے لشکر کو اور حضرت معاویہ کے لشکر کو ہتھیار بند ہو کے آ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے مقام پر ان سے جنگ کی۔ بہت خون ریز وہ جنگ تھی، اس میں ان خارجیوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ جو پہلے یہ شیعان علی میں سے تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، وہی چکر جو بعد میں حضرت حسین کے ساتھ انہوں نے چلایا تھا۔ یہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، بعد میں انہیں کو کافر کہا اور آپ کے ساتھ ہی جنگ کی، شدید جنگ ہوئی، بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے، ان کے بہت سارے لوگ مردار ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کو دنیا کے بدترین مقتول قرار دیا تھا۔ یہ جو خارجی تھے نا، آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے بدترین مقتول ہے، بلکہ یہ کتوں تک کے الفاظ جو ہے وہ اس طرح کے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ سوچ اور فکر ظاہر بات یہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی کئی لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو اسی طرح کافر قرار دے کے قتل کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جب ان کو شکست فاش ہوئی تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو بڑی تکلیف تھی، انہوں نے پروگرام بنایا، یہ یعنی ان کی اپنی ہی سوچیں ہوتی ہیں، یہ خود ہی بہت بڑے مفتی ہوتے ہیں۔ ان مفتیوں میں سے، ان خبیث مفتیوں میں سے 3 جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرے کا نام تھا برق ابن عبداللہ، اور تیسرے کا نام تھا عمرو ابن بکر۔ انہوں نے بیٹھ کے مشاورت کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں 3 لوگ اگر ختم ہو جائیں نا تو دنیا فساد ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ایک علی بن ابی طالب، دوسرا معاویہ بن ابی سفیان، تیسرا عمرو بن العاص۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا رضی اللہ عنہم، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم ان تینوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے عبد الرحمن ابن ملجم، لمبا ایک واقعہ، اس نے کہا جی کہ میں علی کو ماروں گا، نعوذ باللہ۔ تو اس نے جو ہے وہ پروگرام بنایا، باقیوں نے بھی، باقی جو ہے وہ ان کے نشانے خطا گئے، کہیں حضرت معاویہ نکلے نہیں یا ان کے جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئے۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے،
اس خبیث نے ایک تلوار بہت تیز کی، اسے زہر آلود کیا، زہر میں اسے بجھایا، اور اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ حملہ آور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اشقا هذه الامہ، اے علی اس امت کا سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ جس طرح وہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ والسلام ان کی قوم کا ذکر کیا، اذ انبعث اشقاها، جب اس کی قوم کا اس قوم کا بدبخت ترین انسان اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو ذبح کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو ناقۃ اللہ فی الارض ہے، اس امت میں تو ناقۃ اللہ ہے، اور تجھے قتل کرنے والا جو ہے وہ اس امت کا بدبخت ترین انسان ہوگا۔ چنانچہ یہ بدبختی عبد الرحمن ابن ملجم کے حصے میں آئی اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پر جس لعنت کا وہ مستحق ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس تک پہنچا دے۔ تو یہ وہ خبیث لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک دن بھی انہوں نے ہی جو ہے یہی ابارتے رہے، یہی جنگیں کرواتے تھے، اور بعد میں انہوں نے ہی شہید کروایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ساتھیوں پر اور آپ سے محبت کرنے والوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک بات بڑی ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تجھ سے محبت جو ہے وہ مومن کرے گا، تجھ سے بغض جو ہے وہ منافق ہی رکھے گا، جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ یہاں پر بعض لوگ جو ہے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جنگ کرتے رہے ہیں تو نعوذ باللہ وہ منافق ہوئے؟ نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور آپ کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہی نہیں تھے، عام سے بغض نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ ایک ایشو پر اختلاف تھا۔ کسی ایشو پر کسی کے ساتھ اختلاف ہونے کا مطلب یہ اس کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوتا ہے۔ ذاتی دشمنی الگ چیز ہے، یہ ذاتی دشمنی خارجیوں نے آپ کے ساتھ کی تھی، جب آپ کے جان جو ہے وہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ ایک ایشو پہ اختلاف تھا، وہ ایشو قاتلین عثمان کا قصاص تھا، اور اس ایشو پر اختلاف کی وجہ سے ہی جنگ ہوئی۔ بلکہ یہاں تک کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو روم سے ایک خط جو ہے وہ قیصر کی طرف سے ایک خط جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، مل کے ہم علی سے لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اور قیصر اور روم کے کتے، اگر تم آگے بڑھے نا، میں اپنے بھائی معاویہ سے صلح کر کے جو ہے وہ تیرے خلاف میں جنگ لڑوں گا، اپنے بھائی علی سے صلح کر کے، اپنے بھائی علی سے مل کے تیرے ساتھ میں جنگ کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ ابنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ جو ہے یہ سردار ہے، اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور جی اگر وہ یہ اس بات میں منافق ہوتے تو آپ مسلمانوں کے دو گروہ کہتے، تو حضرت علی رضی اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ان کو اپنا بھائی کہنا، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت روئے، بلکہ آپ کی بیوی نے کہا کہ ساری زندگی تو آپ کی جنگ رہی ہے، اب روتے ہو کہ آپ تو فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علم کا کتنا بڑا جو ہے وہ سورج آج غروب ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایشو پہ اختلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ دونوں کو معاف فرمائے۔ ہم اس میں کوئی شک نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرب الی الحق تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی ایک اجتہادی طور پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں درست ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتہاد کرنے والے جب کوئی اجتہاد کریں اور وہ درست ان کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں، اور وہ شخص جو اجتہاد کرے اور اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو 1 اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس باب میں جو
مشاجرات صحابہ ہیں، صحابہ کی جنگیں ہیں یا صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں، ان سے ہم اپنے آپ اپنے دامن کو بچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اس سے محفوظ فرمائے، اور جس سے کوئی غلطی کوتاہی جس سے بھی ہوئی، ہم سے یا کسی سے بھی، اللہ رب العزت سب کو معاف فرمائے، اور ان صحابہ کا جو عظیم مرتبہ ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک بات بہت اہم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو معاملہ ہے، ان کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے اقوال اور افعال جو ہیں وہ بہت ہی قابل قدر تھے، اور بہت سارے ہمارے اسلاف اس بات میں بڑا ہی وہ پریشان تھے کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جھوٹ بہت بولا ہے، اور جو بھی دنیا میں کوئی اچھا قول دیکھتے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ کے جو صحیح اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے بیان فرمائے ہیں، وہ ہی آپ کی شان اور آپ کی منزلت اور آپ کے مقام بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے فیصلے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں جو صحیح احادیث موجود ہیں جس میں آپ کے فضائل ہیں وہی کافی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں دو طرح غلو کا شکار ہوئے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی محبت میں غلو کیا اور آپ کو الوہیت کا درجہ دے دیا اور آپ کو نبیوں سے بھی اعلیٰ قرار دے دیا، اور کچھ لوگ آپ کی نفرت میں غلو کا شکار ہوئے اور انہوں نے آپ کو وہ نعوذ باللہ کافر قرار دیا۔ جس نے آپ کو وہ الہ کے درجے پر، رب کے درجے پہ فائز کیا، یا جس نے آپ کو کفر کا فتویٰ لگایا، یہ دونوں لوگ جہنمی ہیں، دونوں لوگ آگ والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں متوسط وہ موقف اور درمیانہ موقف اور کتاب و سنت میں صحیح کتاب و سنت کے مطابق جو صحیح موقف ہے اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔